بعینہ، ایسا ہی ہے کہ کوئی مردار اپنی بائی کا گوشت کھائے۔ اور یہ صرف ہماری شریعت میں نہیں بلکہ پہلے شریعتوں میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے تو کتا مرا ہوا پڑا تھا، تو ان کے حواریین جیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اصحاب کہتے ہیں، اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انصار کو حواری کہتے تھے، تو ساتھیوں نے کہا کہ یہ تو کیا ہے، بہت انہیں ناپسند کہ اس کتے کی حقارت بیان کی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ لوگوں نے تو کہ یہ مردار کتا ہے، لیکن اس کتے کے اندر جو دانت کیا ہے کھل رہے ہیں، اور کیا ہے یہ ایسا ہے جیسے اندھیرے میں روشنی ہوتی ہے، تو اس طرف اشارہ کیا کہ کتے کی بھی عیب بیانی کرنا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے تو کتا مرا ہوا پڑا تھا، اور وہ کتا نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو 4 آنکھوں والا کتا ہے، تو اس کی حقارت بیان کی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو گویائی دی اور وہ کتا بول پڑا اور کہا کہ یہ نوح، اگر یہ خلقت اور یہ پیدائش یہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو پھر میں کتا ہوتا اور آپ پیغمبر ہوتے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کتا بنایا۔ اسی وقت نوح علیہ السلام اتنا روئے کہ نوح علیہ السلام کا نام نوح پڑ گیا۔ نوح کا مطلب ہے زیادہ رونے والا، زیادہ نوحہ کرنے والا۔ تو اس طرح اشارہ ہے کہ مردار کتے کی غیبت بھی جائز ہے اور جانور کی غیبت بھی جائز ہے، اچھا چاہے کہ انسان ہو، انسانوں میں پھر کیا ہے مسلمان ہو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے اس گناہ کی شناعت اور برائی بیان کی۔ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم قلت من هؤلاء يا جبريل فقال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، کہ جب مجھے معراج کرائی گئی اور میں اوپر لے گیا معراج کی رات، تو اسی رات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مشاہدے اللہ تعالیٰ نے دکھائے، جنت بھی دکھائی، جہنم بھی دکھائی، اور جنتی لوگ بھی دکھائے، جہنمی لوگ بھی دکھائے، مختلف گناہوں میں جو مبتلا لوگ تھے، اور اس وقت جو اس گناہ کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا تھا، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف جماعتیں دکھائی۔ تو جناب نبی کریم فرما رہے ہیں کہ میں ایک قوم پہ گزرا، کچھ لوگوں پہ گزر ہوا کہ وہ ان کے بڑے بڑے ناخن تھے اور اپنے چہروں کو نوچتے اور اسی طرح سینوں کو۔ تو میں نے جبرائیل سے کہا کہ یہ لوگ کون؟ تو جبرائیل امین نے کہا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کے گوشت کھاتے تھے، انہیں غیبت کرتے تھے اور لوگوں کے آبرو اور عزت پر حملہ کرتے تھے۔ ایک دوسرے روایت میں اسی طرح ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی قوم پہ گزر ہوا جو اپنے پسلیوں سے، اپنے پہلوں سے گوشت وہ کرتے تھے، علیحدہ کرتے تھے اور پھر کیا کھاتے تھے اور نوچتے تھے اور کھاتے تھے، اپنا گوشت کیا کھاتا تھا۔ تو پھر جناب نبی کریم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ یہ کیا غیبت کرنے والے جنہوں نے اپنی بھائی کا کیا ہے گوشت کھائے دنیا میں، ابھی ان کو یہ سزا ملی ہے کہ اپنا گوشت یہ کھائے۔ تو مختلف طریقوں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کی برائی بیان کی امت کے سامنے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ غیبت بدترین سود ہے، یعنی سود میں بدترین سود ہے، اور پھر کہا کہ ادنا درجہ سود کا اتنا بڑا گناہ ہے کوئی اپنی ماں سے بدکاری کرے، کوئی اپنی ماں سے زنا کرے، یہ کم سے کم درجہ سود کا ہے، اور کہا کہ غیبت بدترین سود ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک عورت کا تذکرہ ہے، بعض روایات میں ہے کہ وہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو کہ امہات المومنین میں سے ہیں، اور جیسے سوکنوں میں فطرتی طور پر ایک دوسرے کے وہ ہوتی ہیں، تو وہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا قد سے چھوٹی تھی،
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دوسری کوئی عورت تھی، لیکن بعض روایت میں یہ ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ جب چلی گئی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارہ کیا کہ وہ چھوٹی قد والی، انہیں زبان سے نہیں کہا، اشارے سے کہا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے ایسا کلمہ کہا، ایسا بدبودار کلمہ کہا کہ اگر یہ کلمہ میٹھے دریا میں بھی ڈالا جائے وہ دریا بھی بدبودار ہو جائے گا اور کڑوا بن جائے گا، اتنا بدبودار کلمہ آپ نے کہا۔ حالانکہ زبان سے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ ایسے ہی اشارہ کیا کہ اتنی قد والی۔ تو یہ ہے کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہمارے دلوں سے اس گناہ کہ جو عظمت ہے، انہیں جو شناعت ہے اور قباحت ہے وہ کیا ہے مٹ چکی، اس وجہ سے ہم محسوس بھی نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ ہوا چلی آئی، بہت بدبودار ہوا تھی، تو صحابہ کرام سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سامنے والے لوگوں نے کسی کی غیبت کی، یہ ہوا اس وجہ سے کیا ہے چلی آئی، بدبودار ہوا۔ تو مختلف طریقوں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کی شناعت اور برائی اور قباحت بیان کی۔ اور ہمارے بزرگوں میں بہت سارے ایسے تھے کہ عمر بھر کے غیبت نہیں کی۔ ایک تابعی ہے، ربعی نام ہے، وہ فرما رہے کہ میں ایک مجلس میں بیٹھا تو اس مجلس میں غیبت ہو رہی تھی، تو میں نے ناپسند کیا، فوراً اٹھ کے چلا گیا۔ اور ابھی بھی مسئلہ یہ ہے کہ جیسے غیبت کرنا حرام ہے ایسی غیبت سننا بھی حرام ہے۔ تو اگر کسی مجلس میں آپ کا جانا ہوا، اس مجلس میں غیبت ہو رہی ہے، تو پھر پہلے تو ان لوگوں کو آپ کہہ دیں کہ یہ غیبت بند کر دے، رکوا دیں۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو گفتگو کا رخ تبدیل کر دیں، دوسری بات شروع کر دیں۔ اگر یہ بھی نہیں ہے، تیسرے مرتبہ کہ آپ اس مجلس سے چلا جائیں، اور اس مجلس سے پھر جانا ضروری ہے۔ تو وہ تابعی فرماتے کہ ایک مرتبہ میں ایک مجلس میں گیا تو ادھر کیا ہے لوگ غیبت کر رہے تھے ایک آدمی کی، تو میں نے برا سمجھا اور واپس کیا ہے چلا گیا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں نے سوچا کہ وہ غیبت ختم ہو گئی ہو، تو پھر میں چلا گیا اس مجلس میں، تو اس مجلس میں پھر غیبت شروع ہو گئی اور میری ہمت کمزور پڑ گئی، میں نے غیبت سننا شروع کر دیا اور پھر 2-3 جملے میں نے بھی بول دیے غیبت کی۔ تو اسی پہ ہے کہ جس نے غیبت نہ کی ہو تو پھر اسے اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں غیبت عام ہے، اور ہر مجلس تقریباً کوئی ایسی مجلس نہیں جو غیبت سے خالی، خاص کر ہمارے دیندار طبقے میں بھی یہ غیبت کے عام ہے، اس وجہ سے ہمیں محسوس نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر دکھا دیتے۔ تو وہ تابعین فرماتے ہیں کہ میں جب گیا رات کو سو گیا تو ایک سیاہ فام آدمی آ گیا، ایک کالا بدصورت آدمی آیا اور پلیٹ میں گوشت تھا، خنزیر کا گوشت تھا۔ تو مجھے کہا کہ یہ کھاؤ۔ میں نے کہا میں مسلمان ہوں، میں کیسے یہ گوشت کھاؤں، یہ تو خنزیر کا گوشت ہے، یہ تو حرام ہے۔ کہا کہ نہیں آپ نے کھانا ہے۔ تو میں نے جب نہیں کہا رہا تھا تو وہ آدمی جو کالا بدصورت آدمی تھا وہ خود کیا ہے گوشت ٹکڑے مجھے کیا ہے منہ میں ٹھونسنا شروع کر دی اور کیا ہے کھلا رہے تھے۔ اور پھر میں جب اٹھا تو 3 دن تک جب میں کھانا کھا رہا تو وہ بدبو میں محسوس کرتا تھا۔ اور یہی کہ وہی جو آپ نے کیا ہے اپنے بھائی کی غیبت کی، یہ خنزیر کے گوشت سے بھی بدتر ہے، مردار سے بھی بدتر ہے۔ اسی وجہ سے ایک حدیث میں ہے، معنی کے لحاظ سے وہ حدیث کیا ہے ٹھیک ہے کہ الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی بدتر ہے اور زنا سے بڑھ کر یہ غیبت گناہ ہے۔ علماء نے اس کی وجہ لکھی کہ غیبت زنا سے کیوں کیا ہے بدتر ہے۔ وجہ لکھی کہ زنا سے اس وجہ سے بدتر ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ زنا کے بعد اگر انسان کو پشیمانی ہو جائے، ندامت ہو جائے اور سچی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہیں جب انسان سچی توبہ کرے۔ لیکن یہ غیبت ایسی چیز ہے کہ توبے سے معاف نہیں ہو جب تک کہ آپ اس آدمی سے معافی نہ مانگے اور وہ آپ کو کیا ہے اپنا حق معاف کر دے۔ یہ حقوق العباد میں سے یہی فرق ہے حقوق اللہ کے حقوق العباد، کہ حقوق اللہ صرف توبے سے معاف ہوتے ہیں
لیکن حقوق العباد جو ہے وہ توبے سے معاف نہیں ہوتے ہیں جب تک کہ آپ کے سامنے والے جس کی غیبت آپ نے کی یا جس کا دوسرا مال آپ نے کیا ہڑپ کیا اس سے معافی نہ کرا دیں۔ تو اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ غیبت کا گناہ جو ہے اس وجہ سے سخت ہے زنا سے بھی۔ اور یہ ہے کہ انسان ظاہر بات ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہر وقت ہم سے غیبت ہوتی ہے، تو انسان تو ایک اپنے اس گناہ کی شناخت اور اس گناہ کا عذاب ہر وقت مستحضر رکھے دیں کہ یہ اس گناہ کا اتنا بڑا کہ عذاب ہے۔ اور دوسری بات کہ اس آدمی کے لیے اگر وہ معافی کی صورت نہیں بنتی، بہتر تو یہ ہے کہ انسان معافی مانگے۔ اگر ایسے آپ نے کئی آدمیوں سے معافی مانگی کہ میں نے آپ پہ غیبت کی، آپ مجھے معاف کر دیں، تو ایک دن آئے گا کہ آپ سے یہ گناہ ختم ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا قانون بھی یہ ہے کہ جب انسان زیادہ گناہ کرتے تو اس کا دل کالا بن جاتا ہے اور پھر گناہ کو گناہ بھی محسوس نہیں کرتا ہے۔ اور جب اس گناہ کے بعد بار بار توبہ ہو اور بار بار پشیمانی ہو تو پھر کیا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس گناہ کی عظمت اور شناخت کیا ہے انسان کے دل میں کیا ہے بٹھا دیتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود معصوم تھے، لیکن ایک مرتبہ مسجد نبوی میں ایسی ممبر پہ بیٹھ کے صحابہ کرام کے سامنے خطاب کیا اور کہا کہ جس کا بھی میں نے حق دبایا ہو یا جس کو بھی میں نے برا بلا کہا ہو یا جو بھی میں نے کیا ہو تو آج مجھ سے بدلہ لے لے، میری اجازت ہے آج مجھ سے بدلہ لے لے تاکہ کل پھر کیا ہے مجھے وہ نہ پکڑے قیامت کے دن۔ تو ظاہر بات ہے جناب نبی کریم معصوم تھے، کوئی گناہ نہیں کیا، اور صحابہ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سانس پر اپنے آپ کو بھی قربان کرتے تھے، لیکن یہ تعلیم کی کہ جس طرح بھی آپ نے دوسروں کا حق دبایا ہو معافی ضروری ہے۔ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معافی مانگتے تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے اسی وقت اور کہا کہ آپ نے ایک مرتبہ مجھے کمر پہ تھپڑ لگائی تو میں ابھی یہ بدلہ آپ سے لینا چاہتا ہوں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ بدلہ لو۔ جب یہ پیچھے آ گیا تو کہا کہ میرے کمر اس وقت ننگی تھی اور آپ کے کمر پر کیا ہے کپڑا ہے، لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ بدلہ پورا لوں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر فوراً اٹھا لی۔ تو وہ صحابی تو اس وجہ سے نہیں آ رہے تھے، دوسرا مقصد تھا، فوراً جو مہر تھی، جو دو شانوں کے درمیان جو نبوت والی مہر تھی وہ چوما اور کیا ہے بوسہ اس سے لیا کہ میں نے آج موقع پایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی، میں جا کے یہ گستاخی میں کرتا ہوں، لیکن یہ تاکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں کے درمیان جو مہر نبوت ہے وہ کیا ہے میں چوم اور پھر کیا چوم دے۔ تو یہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سے امت کو تعلیم دی کہ جتنا بھی بڑا آدمی کیوں نہ ہو وہ اگر دوسرے کا حق دبائے تو کیا ہے شریعت میں یہ ہے کہ برابری ہے، اس کمزور کو یہ حق حاصل ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون بڑا اور پیشوا ہو سکتا ہے؟ اس کمزور کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کیا ہے اپنا حق لے لے یا معاف کر دے۔ تو یہ ہے کہ یہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے اور ہمارے محفلوں میں بہت عام ہو چکا ہے۔ تو انسان کیا ہے اس کے لیے یا تو یہ کہ معافی مانگے۔ ہمارے بزرگوں میں بہت سارے ایسے گزرے، اشرف التانوی رحمۃ اللہ علیہ اور غالباً حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آخری عمر میں خط لکھا، تمام متعلقین کے طرف ایک خط بھیجا اور تمام اپنے مریدین اور شاگردوں جتنے ان کے متعلقین تھے تو خط بھیجا کہ اگر زندگی میں ہم نے آپ لوگوں کا کیا حق دبایا ہو تو ہمیں معاف کر دیں۔ تو یہ طریقہ ہمارے بزرگوں میں بھی، تو ایک تو یہ ہے کہ انسان جتنا ہو سکے اس پہ کیا معافی مانگے، یعنی اس بندے سے معافی مانگے۔ اور دوسرے نمبر پہ اگر آپ کو یاد نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کی میں نے غیبت کی اور کس کس کے پیچھے میں چل پڑوں تو دوسرا طریقہ بھی شریعت نے بتایا ہے۔ شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس کا طریقہ نہ ہو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ شریعت نے پھر یہ بتایا کہ جس آدمی کی غیبت آپ نے کی اس کے لیے دعا کریں، استغفار، اس کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جس کی غیبت میں نے کی اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دے، اس کو کیا ہے نعمتوں سے مالا مال دے، اور اس کے حق میں اور کیا ہے بہت سارے دعائیں۔ تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے جو غیبت آپ سے ہوئی تو یہ کیا ہے اس کا کفارہ بن جائے گا اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا ہے معاف کر دے گا۔ بعض بزرگوں سے یہ بھی مقبول ہے کہ انسان کوئی تذکرہ نہ کرے،
انہیں صفت بھی بیان نہ کرے، انسان دوسرے آدمی کی تعریف بھی نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ تعریف انسان کرتے ہیں کہ فلاں آدمی بہت اچھا ہے، اس میں یہ خوبی ہے، یہ صفت ہے، لیکن آخر میں شیطان ڈالتا ہے مگر یا اگر. لیکن یہ الفاظ جو ہے ماقبل جتنے آپ نے صفات بیان کی، تعریف کی، وہ اس میں پانی پھیر دیا. تو اس وجہ سے بعض بزرگ نے لکھا ہے کہ غیبت سے مستقل طور پر اپنے آپ کو منع کرنے کا اور یہ گناہ چھوٹ جائے، یہ طریقہ ہے کہ انسان